بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج 8 محرم 1443 ہجری بمطابق 16 اگست 2021 عیسوی اور سوموار کا دن ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے برطانوی سامراج کے ایک جعلی جاسوس کی جعلی یادداشتوں کا تحقیقی اور علمی تاریخی جائزہ، کیونکہ اس کتاب سے پوری دنیا میں سلفی تحریک کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس سے اس کتاب کا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جو 12ویں صدی ہجری میں جزیرۃ العرب کے عین وسط میں العیینہ شہر کے اندر پیدا ہوئے، جو نجد کا بہت بڑا ایک مرکزی شہر تھا اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اپنے والد سے، اپنے دادا سے اور دیگر علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ پھر علم کے شوق میں حجاز کی طرف رخ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں پر علماء سے رابطے ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر علم کی تلاش میں بصرہ جانا پڑا۔ بصرہ میں ان کی اتنی مخالفت ہوئی، کیونکہ شروع سے ہی جب اللہ رب العالمین انہیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہمارے ہاں شرک اور بدعات کے اور خرافات کے گرد و غبار دین اسلام کی حقانیت کے اوپر، اس کی صاف شفاف چادر کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو صاف کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، اللہ سے دعا کی۔ بلکہ ان کے پوتے کہتے ہیں کہ جب وہ مقام ملتزم پر تھے، ان کی تاریخ میں لکھتے ہیں، انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے یقین ہے کہ تیرا دین غالب ہوگا اور غالب ہو کر رہے گا، مجھے توفیق عطا فرما اور مجھے وہ ذرائع بھی میسر فرما جو اس میری تحریک کو آگے بڑھانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں۔ بصرہ میں انہوں نے محنت کی اور توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں نے مخالفت کی۔ وہاں سے ان کو زبیر میں جانا پڑا۔ الزبیر جو ایک بستی ہے بصرہ کے قریب، وہاں تک پہنچنے کا سفر بڑا ہی دردناک ہے۔ اکیلے گرمی کا سفر جب جا رہے تھے تو حلق بھی خشک ہو گیا، کانٹے پڑ گئے۔ وہ کوئی آدمی جا رہا تھا، گدھے کا اس کے پاس تھے اور گدھے کا سوار تھا، اس نے دیکھا اور اس کے اوپر رحم کھایا اور ان کو بٹھایا، سواری دی اور زبیر پہنچا دیا۔ وہاں بھی یہی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو مخالفت کی بنا پر وہاں سے آنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ یہاں پر محمد حیات سندھی، علامہ محدث فقیہ محمد حیات سندھی کو بڑا ہی زیادہ انہوں نے قریب سے دیکھا، ان سے فیض یاب ہوئے،
اور ایک اور نجد کے عالم تھے عبداللہ، جو مجمع کے رہنے والے تھے، اس کے بعد وہ مدنی بن گئے، ان سے استفادہ کیا۔ شام جانے کا ارادہ تھا ان کا، مگر ہوا یہ کہ ان کے پیسے جو تھے، مال جو تھا وہ چوری ہو گیا، لہٰذا واپس ان کو اپنے ہی جائے ولادت یعنی عیینہ کی طرف آنا پڑا۔ ان کے آنے تک ان کے جو والد تھے وہ قاضی تھے، اور اس کے بعد عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، ان کو حریملہ میں جانا پڑا۔ حریملہ، عیینہ، قسیم، بریدہ، نجد، سدیر، منفوحہ، یہ وہ علاقے ہیں کہ جن کو جلدی سے بندہ، عام آدمی جو تاریخ سے ناواقف ہے اور جنہوں نے اس علاقے کا سے رابطہ نہ ہو، اس کے سفر نہ کیا ہو، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ نجد کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ چنانچہ وہ حریملہ چلے گئے، اور حریملہ میں انہوں نے دعوت ارشاد کا کام جاری رکھا، اور والد ان سے خاموش ہو گئے۔ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ والد نے ان کو بڑا ڈانٹا اور اس کے بعد ان کو نکال دیا، یہ ساری حکایتیں ہیں، یہ خیالی اور ہوائی باتیں ہیں۔ وہاں کے بعد جب ان کے والد 1153 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو اعلانیہ شروع کر دیا اپنی دعوت کو۔ تو عیینہ میں حریملہ سے واپس عیینہ ان کی آنے کی خواہش تھی، اور وہاں کا جو حکمران تھا، اور یہ یاد رکھیے بے شمار حکمران تھے، قبائلی نظام تھا، اور ان لوگوں کے ہاں جو وہاں پر چودھری تھا وہ وہاں کا حکمران تھا، لیکن عیینہ نجد کے علاقے کا ایک مرکزی شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا، علم و ادب کا شہر تھا، تجارتی شہر تھا، لہٰذا بڑا زرخیز تھا اس لحاظ سے کہ وہاں پر لوگوں کا آنا جانا۔ اور وہ چاہ رہے تھے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اسی جگہ پر واپس چلا جاؤں، وہاں تبلیغ کے زیادہ مواقع ہیں۔ وہ عیینہ میں معمر کے کہنے سے، یعنی وہ عبداللہ ابن معمر تھے، اس کے بعد ان کو موقع ملا اس کے بھائی کو عثمان ابن معمر کو، یہ آپس میں یہ قبیلے لڑتے رہتے تھے، آپس میں خاندان تھے، بس وہی لڑ رہے تھے اس کی حکمرانی کے لیے، عیینہ کے لیے۔ بہرحال سب سے آخر میں عثمان ابن معمر کو یہ موقع ملا، اس نے خوب اس کے بعد وقت گزارا ہے اس محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ ہی، ان کے کہنے پر ہی وہ واپس ہو حریملہ سے العیینہ آ گئے۔ یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ موقع ملا ہے، جب توحید اور رسالت اور شرک و بدعات اور خرافات کے بارے میں سمجھایا عثمان ابن معمر کو، تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے نصرت اور تائید کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور کہا کہ ہم آپ کے حامی ہیں اور مددگار ہیں، اگر آپ دین کا پرچار کریں، تعلیم دیں، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کے ساتھ آپ کا تعاون کریں گے۔ اور وعدہ وعید ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہاں الجبیلہ کے قریب، اور اس عیینہ کے ساتھ جو الجبیلہ ہے، آج کل عیینہ اور جبیلہ ایک ہی ہو چکے ہیں، وہاں پر کچھ درخت تھے، اور درختوں کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ درختوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آخر انہوں نے بات سمجھائی کہ لوگ ان کو پوج رہے ہیں۔ لوگ حجر و شجر کے قائل تو پہلے بھی تھے، بدو لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بعد پھر دوبارہ وہ شرک و بدعت اور خرافات جو تھیں، جو رسم و رواج تھے، وہ عبادت کرنے کے لوگوں کے جو کمزوریاں تھیں ذہن کے اندر، وہ آ گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے درختوں کی پوجا شروع کر دی۔ لہٰذا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر عثمان ابن معمر نے ان درختوں کو کٹوا دیا۔ یہ بات پھیلی، لیکن یہ اس حد تک نہ پھیلی کہ ان کی زیادہ مخالفت ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، یہ حقیقی یعنی امر واقعہ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت نے آ کر اعتراف کیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور کہنے لگی کہ مجھے پاک کرو۔ اس کے سامنے تھا، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت نے آ کر اعتراف کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے توجہ نہیں کی، چہرہ مبارک اس سے پھرتے رہے، اور وہ بار بار آتی رہی، 3-4 مرتبہ اس نے اپنا اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے ان کے بارے میں تفصیل بھی پتہ کی، لہٰذا رجم کا حکم دے دیا۔ بعینہ ہی یہ قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طریقے کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب کے سامنے ایک عورت آتی ہے، وہ اعتراف کرتی ہے، اور وہ زور دیتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ نہیں کی، 3-4 مرتبہ اس نے اعتراف کر لیا۔ بڑی تحقیق کے بعد جب وہ اس صورت میں آ گئی کہ نہیں، اور یہ واقعات میں حقیقت ہے، ہمارے ہاں یہاں سعودیہ میں بھی ہوئے ہیں۔ ایک لڑکی نے اعتراف کیا، اور بار بار اس نے مطلب اس بات کا کہا کہ نہیں، میں ہی مجرم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا جب بھی چاہے کوئی آدمی اعتراف کرنے والا اپنے اعتراف سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو جناب جب عین واقعہ آ گیا رجم کا، تو اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کسی مجبوری کی بنا پر یہ بات کہی تھی، لہٰذا یہ مسئلہ
بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ باولے کتے کی سزا ہے بھائی، کوئی عام سزا نہیں ہے رجم کی، اسلام نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی اپنے آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ گواہیوں کی بنیاد پر 1400 سال میں آج تک ایک بھی رجم نہیں ہوا۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور پورے نجد میں چلی گئی۔ اور نجد کے علاقے کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ احسا کا علاقہ، دہران کا، دمام کا اور قطیف کا، یہ علاقہ بھی نجد کا ہے اگر کوئی کہے تو۔ افندی نے لکھا ہے، یمین علی افندی نے، جب اس نے ذکر کیا ہے اسٹیٹس کا کہ عثمانی حکومت کی کتنی اسٹیٹس تھیں، تو اس نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے لیکن نجد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جس وقت یہ بات یہاں کے حکمران کے پاس پہنچی تو یہ بہت طاقتور تھا، اس کے مالدار آدمی تھا، یہ مدد کرتا تھا العیینہ کے حکمران عثمان ابن معمر کو۔ سالانہ خراج کہہ لیں آپ یا ان کی ہیلپ کہہ لیں، ان کو ملتی تھی، سبسڈی ملتی تھی جناب۔ اس نے، لوگوں نے، اپنوں نے اور بیگانوں نے کہا کہ اب موقع ہے اس کی مخالفت کرنے کا، اور مخالف پیدا ہوتے رہتے ہیں دوستو۔ یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فطرتی نظام ہے، پیغمبروں کے مخالف ہوتے رہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے حکمران بن حمیدی نے لیٹر لکھا عثمان بن معمر کو کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک متوع ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو آپ وہاں سے نکال دیں، اس کو آپ وہاں قتل کر دیں۔ جب وہ لیٹر وہاں پہنچا تو یہ تذبذب تھا عثمان بن معمر کو، یہ مشکل پیش آئی کہ میں کیا کروں، وفادار ہونا چاہیے مجھے۔ سوچتا رہا، ایک دن دو دن، اس کے بعد اس نے بلایا محمد بن عبد الوہاب کو، ملا، ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور میں کمزور ہوں، میری مجبوری ہے، میں آپ کو قتل تو نہیں کر سکتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی فرید نامی الظفیری، اس کو اپنی ایک سواری دی، وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، اور محمد بن عبد الوہاب کو پیدل چلنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، جو بات تحقیقی لحاظ سے مکمل طور پر سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن بیان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ فرید الظفیری کو کہا گیا تھا کہ اس کو راستے میں قتل کر دینا، اور یہ اس نے لکھا ہے اپنے بارے میں، اس کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں، اور کہتا ہے کہ جب میں نے قتل کا ارادہ کیا تو غیبی طاقت نے مجھے اس انداز سے روکا ہے کہ پھر وہ گھبرا گیا اس بات سے، اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا پیچھے۔ اور محمد عبد الوہاب جس وقت وہ سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، گرمی کا موسم ہو، پیدل چلنا ہو، صحرا ہو، ریت ہو، صحرا کی ریت ہو، اور دوپہر کا وقت ہو، عیینہ سے نکلے ہوئے درعیہ کی طرف، اس نے کہا جہاں مرضی آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ درعیہ کے لوگ بعض میرے شاگرد ہوئے ہیں، عیینہ میں ان کے کافی شاگرد ہو چکے تھے، خود عثمان بن معمر اور اس کے رشتہ دار وغیرہ، اور اس طرح درعیہ والے جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ان کے دوست اور ساتھی بنے اور مددگار اور معاون ثابت ہوئے، ان کے لوگ بھی، اس کا بھائی بھی یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بن چکا تھا عیینہ میں۔ تو ان کو خیال آیا کہ چلیے میں درعیہ میں جاتا ہوں۔ درعیہ کی طرف جب آ رہے تھے تو راستے میں یہی کر رہے تھے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے صاف کر دیتا ہے، اور ایسے مقام سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، فرید ظفیری واپس لوٹ گیا، اور یہ درعیہ پہنچ گئے اپنے ایک دوست کے پاس، اپنے ایک شاگرد کے پاس، محمد بن سویلم اس کا نام ہے، اورینی، ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ بڑا گھبرایا، انہوں نے ان کو تسلی دی، وہ ڈرتا اس لیے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب وہاں سے آ گئے ہیں، یہاں پر حکمران بڑا سخت ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ بستی تھی، بہت بڑا شہر نہیں تھا، کہاں عیینہ، کہاں درعیہ کے صرف 40 گھر تھے، یہ 40 گھروں کی ایک معمولی سی بستی تھی، اور ہر بستی اور ہر علاقے کا جو چودھری ہوتا تھا وہ اس کا حکمران تھا۔ ساتھ ساتھ جو دائیں بائیں کافی 7 8 9 10 قسم کی ریاستیں موجود تھیں اس موقع پر، لہٰذا وہ وہاں آئے، ان کو تسلی دی گئی، یہ بات پھیل گئی۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ان کے بھائی محمد بن سعود کے بھائی سنیان اور مشارد ہو، ان کو پتہ چلا، اور یہ رابطہ ان سے ہوا۔ کسی نے کہا کہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سعود بن محمد بن مگرن، یہ جو
پہلے سعود ہیں جن کے نام سے آل سعود کی وجہ سے المملکۃ العربیۃ السعودیہ کہلاتی ہے، تو ان کو ملنے کے لیے تو پتہ چلا کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، اللہ کا کرنا دیکھیے، عورت کی آواز بڑا کام کرتی ہے، اللہ اللہ دنیا بدل دیتی ہے انسان کی۔ محمد بن عبد الوہاب کو ان کی زوجہ محترمہ جس نے آل سعود کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا، یہ انہی کی برکت کی وجہ سے ہے کہ آج مملکت سعودی عرب تقریباً 2.25 ملین مربع کلومیٹر پر اس وقت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور ترقیوں سے نوازے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ کا نام تھا مودی بنت ابو وحتان۔ اس نے کہا اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو، شوہر نامدار کو، چودھری صاحب کو جو حاکم تھا درعیہ کا، کہا دیکھیے اللہ نے تیری طرف ایک بڑی نعمت بھیجی ہے، آپ اس نعمت کو اپنی جھولی میں ڈال لیں، بڑا کام آئے گا، اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش ہوں گے۔ بات اس نے سمجھائی، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا اچھا بلائیے۔ کہا نا یہ تو دین کی، یہ تو شریعت کی، علم کی عزت نہیں ہے، خود آپ جائیں، دین کے ہم متلاشی ہیں، ہم پیاسے ہیں، آپ جائیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد ابن سعود ابن محمد ابن مگران آئے، تشریف لے آئے، ان کے ساتھ 2 بھائی بھی تھے۔ آ کر انہوں نے مرحبا کہا، لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ وہاں پر ان کا پھر اتفاق ہو گیا، الدم بالدم۔ اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے مجھے یہ خیال ہے، محمد بن سعود نے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس وقت اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا، جیسے مدینے والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ، ہمیں خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ترقیاں نصیب ہو جائیں تو پھر آپ واپس مکہ مکرمہ آ جائیں۔ فرمایا نہیں، میرا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ ہوگا، اور وعدہ کی وفا کیا ہے۔ آج مسجد نبوی کے اندر جو وہ علاقہ جو جگہ آ چکی جہاں پر آپ استراحت فرما رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ وہ مسجد نبوی سے باہر تھا، وہاں پر آج آپ ابدی نیند سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا تو ان کی آپس میں یہ معاہدہ ہو گیا بین محمدین امامین کریمین، محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود، مجدد الدعوہ، اس حیثیت سے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس امت کے لیے کوئی تجدید کرنے والا بھیجتا رہے گا، اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا۔ اس لحاظ سے آپ مجدد الدعوہ ہیں اور دعویٰ سلفیہ ہیں، دعویٰ سلفیہ، سلف صالحین کی طرف۔ اور یہاں میں ضمناً بات کہتا چلا جاؤں، میرے تمام دوستوں، عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، 4 فرقے مشہور ہیں، مشہور ہونے کا ان کو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ مشہور ہو گئے۔ مذہبی جو ہمارے فقہی مدارس کتنے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، واللہ تاللہ باللہ یہ سارے سلفی ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، النعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی اگر وہ سلفی نہیں ہے تو کون سلفی ہے؟ اگر امام مالک، امام مدینہ مالک ابن انس ابن مالک اگر وہ سلفی نہیں ہے تو کون سلفی ہے؟ محمد ابن ادریس الشافعی قریشی ہیں، اگر وہ سلفی نہیں ہے تو کون سلفی ہے؟ اگر ابو عبداللہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اگر وہ سلفی نہیں ہے تو کون سلفی ہے؟ اس لیے تمام حضرات کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے، ائمہ عربی تو ائمہ اربعہ، 4 ائمہ تو سلفی ہیں، ان کے ماننے والوں کو بھی اپنے آپ کو سلفی کہنا چاہیے۔ بن جائیے، نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلیے بات آگے چلاتے ہیں کہ اس کا میں نے تعارف اس لیے کرایا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو ہیمفرے کے جو لغویات ہیں اس کی، جو اس کے جھوٹ کا پلندہ ہے، اور وہ یہ بھی بات یاد رکھے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، لیکن وہ چراغ اپنا نہیں ہے، دور سے لگتا ہے اپنا۔ کسی یہودی نے یہ کتاب نہیں لکھی،
میرا چیلنج ہے، اور میں اپنے اس دعوے کی بنیاد ان محققین اور مفتشین اور علماء کرام، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ چیلنج دے رہا ہوں۔ یہ کسی یہودی نے کتاب نہیں لکھی، اور یہ کسی عیسائی نے کتاب نہیں لکھی، اور یہ کسی ہندو نے کتاب نہیں لکھی، یہ کسی سکھ نے کتاب نہیں لکھی، یہ کسی بوذی نے، بدھسٹ کے کسی نے کتاب نہیں لکھی۔ ارے بھائی میں آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ دشمن اسلام نے کتاب نہیں لکھی، یہ نام نہاد مسلمانوں کے میں سے اگر آپ اس کا پتہ کریں، کھوج لگائیں، تو کھوجی چلتا چلتا کہاں پہنچتا ہے؟ یہ قریب ہی ہے، قریب ہی ہے، اور اس کا میں ابھی آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ اپنوں نے کہا ہے، نام لکھا ہے، نام نہیں لکھتے بھی کس نے کتاب لکھی ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کے بارے میں نے آج درس دینا ہے کہ یہ کتاب اصل میں ہے کیا۔ اس کتاب کو آپ ذرا سکرین پر ذرا دیکھ لیں کہ یہ کتاب یہ ہے میرے پاس، اس کا ٹائٹل، یہ ٹائٹل ہے کتاب کا۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ مذکرات مسٹر ہیمفر الجاسوس البریطانی فی البلاد الاسلامیہ۔ یہ اسلامی ممالک میں برطانوی جاسوس ہے، اور کہتے ہیں کہ ناقلہ الی العربیہ الدکتور جم خا، ماشاء اللہ، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ایک ڈاکٹر نے جس کا نام ہے جم خا۔ یہ انوار الہدا سے چھپی ہے، اور یہ مکتبہ بھی ماشاءاللہ تخصصی ہے للرد علی الوہابیہ۔ ارے بھائی وہابی کو کہتے ہو، سلفی کو ہو، اس کا کیا تعلق وہابیت سے؟ سلفی کو ہو۔ تو یہ کتاب کہاں سے نکلی ہے؟ یہ ایران سے چھپی ہے 2005 میں، اور آج گوگل میں جائیے آپ، کلک کا دور ہے۔ آج کل میری ان باتوں کو کاؤنٹر کرنا تو بڑا آسان ہے، کتابوں کو ڈھونڈنا، آپ کلک کیجئے، محنت کریں اور کاؤنٹر کریں، رد کریں ہماری باتوں کا۔ یہ بات جو ہے مذکرات کا، یہ کہتے ہیں کہ ناقلہ الی العربیہ، اور پھر اس کا جہاں سے اس نے نقل کیا ہے عربی زبان، عربی میں نقل کرنے والا بھی بے نام ہے، تو وہ اصل ہے کہاں، کس زبان میں تھی؟ یہ کسی ہیمفر نے نہیں لکھی، نہ کوئی ہیمفر بندہ ہے، خیالی آدمی ہے، وہمی آدمی ہے۔ بھلے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جیبوں میں کتابیں پرنٹ کریں، 60 سال سے تقریباً یہ کتاب تقسیم ہو رہی ہے، جگہ جگہ تقسیم ہو رہی ہے، اور شدت کے ساتھ۔ اور یہ بات کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ دشمن کے پاس ہتھیار ہی 2 تھے، ان کو کوئی ہتھیار ملا ہی نہیں ہے، مخالفت کے لیے کوئی چیز ملی نہیں، تیر چلانے کے لیے کوئی بات بن نہیں رہی تھی۔ محمد عبد الوہاب کی اس دعوت کو کیسے روکا جائے؟ کوشش کرتے رہے، لیکن خدا کا کرنا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْکَافِرُونَ، جو مرضی بندہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو کامیاب کرنا تھا، کامیاب ہوگی۔ آج 7 بر اعظموں میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی چلائی ہوئی دعویٰ السلفیہ جاری اور ساری ہے، تو اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ آباد ہو گئے۔ سلفی دعوت کا چرچا 4 دانگ عالم میں ہے، 7 بر اعظموں میں یہ آواز گونج رہی ہے توحید کی اور سنت مطہرہ کی۔ جہاں مسئلہ مخالفت کا، مخالفت چلتی ہے، اپنوں نے بھی کی ہے، بیگانوں نے بھی کی ہے، کوئی بات نہیں، مخالفت تو دیکھیے الزام کس پر نہیں لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہ لوگوں نے کہا نہیں، بنی اسرائیل نے، وہاں مصر میں ان کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی کہ آپ حکومت چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا گیا تھا؟ یہی بات کہی گئی تھی، آپ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ تو گویا جس وقت کوئی تحریک چلتی ہے، جس وقت کوئی نئی آواز آتی ہے اور وہ حق کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تو مخالفت وہی ہوتی ہے، مخالفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخالفت زیادہ ہوئی مشرکین نے، تو تسلی دی اللہ رب العالمین نے
کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن پیدا کیے، دشمن بنائے ہیں، یعنی بنانے کا مطلب یہ آزمائے گئے ہیں۔ تو گویا اگر ان کی تحریک میں ان کے اپنے بھائی کا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے، وہ بھی بعد میں ذکر ہوگا، سلیمان بن عبد الوہاب کا، جو جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کی زندگی کے بعد 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ تاریخی طور پر تحقیقی اور علمی جائزہ لیں گے تاکہ آپ کی تسلی اور تشفی ہو سکے۔ تو دشمنی کرنے والوں نے دیکھا کہ اب محمد بن عبد الوہاب کے خلاف کیا کیا جائے۔ اگر اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، آج مجموعہ ہے، کتابیں ان کی پڑھی ہیں بھائی، کوئی بندہ اللہ کا گالی دینے کی بجائے محمد ابن عبد الوہاب کی کسی کتاب کے بارے میں ریفرنس دے وہاں غلطی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کتاب کا کوئی حوالہ دے دیں، بغیر حوالے کے نہیں ہیں۔ اشعریوں کی طرف نہ جائیے، ماتریدیوں کی طرف نہ جائیے، اور ان لوگوں کی طرف نہ جائیے جو متاثر ہیں اس کتاب سے، کیونکہ دشمن کے پاس سوائے اس کی کوئی چیز نہیں۔ ایک تو جناب وہ بدبودار لباس جو خارجیوں کا تھا، جو 2 صدی ہجری کا تھا، وہ سلفی العقیدہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ماننے والوں کو پہنا دیا گیا۔ ایک تو ہتھیار وہ تھا، اور بڑا کام آیا، ان کے مخالفت میں بڑا کام آیا ہے۔ نفرت کا اظہار ہو گیا، مرتد کہا، کافر کہا، نہ جانے کیا کچھ کہا ہے، واجب القتل کہا۔ اور دوسرا ہتھیار سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے، پھر یہ ایک ہتھیار بنایا جو بڑا ہی بیکار ہے، وہ ہے ہیمفرے کے اعترافات۔ ہیمفرے کی ڈائری جو ہے، اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو آدمی اپنی ڈائری لکھتا ہے، فرضی کہانی اگر مان بھی لیتے ہیں، اگر ہم چلو آپ کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بھائی صحیح کتاب ہے، تو بتا دو کس کی کتاب ہے، بتا دو کس نے ترجمہ کیا ہے، تو چل ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب اس کتاب کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کو دور پھینک دو بھائی۔ کوئی عقل مند آدمی اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس بات سے متاثر ہوئے ہیں، اور عام آدمی تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب لکھنے شروع کیے تھے، لیٹر لکھنے شروع کیے تھے لوگوں کو، دعوت کو۔ پہلے حجاز میں نجد سے باہر نکالا، حجاز تو نجد کے باہر ہے نا، نجد سے باہر نکالا، وہاں پر لیٹر لکھے شریف مکہ کو، 1161 کو، اور ایک بندہ بھیجا، بہت بڑا عالم، عمران عبدالعزیز ابن حسین رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سلفی العقیدہ ہیں ہم لوگ، اور محمد بن عبد الوہاب کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ ماشاءاللہ، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کرا دیا۔ علماء حرمین سے فتوے جاری ہوئے 1161 میں کہ یہ لوگ نئے دین کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لہٰذا حج ممنوع قرار دے دیا گیا نجد کے لوگوں کے لیے 1162 میں، اور تقریباً 50 سال تک یہ حج بنا رہا ہے۔ کن کے لیے؟ محمد ابن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد جو حکومت آل سعود کی ہے، حکومت الدولہ الاولی السعودیہ، اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو صاف کرنے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی ہے۔ تو آئیے، دشمن کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں اس وقت جو استعمال ہو رہے ہیں، تیسرا کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ آپ ثابت کر دیں، کتابوں سے نکال دیا جائے گا، وہ غلطی نکال دی جائے گی، اور وہ غلطیاں جو ہیں اس کا آپ کو صحیح انداز سے ترجمہ و تشریح کر کے بتا دیا جائے گا۔ ماننا نہ ماننا آپ کے بس میں ہے، یا آپ کے مقدر اور قسمت میں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات متاثر ہوئی ہیں اس کتاب سے، اور اس کتاب کا ہم تجزیہ بعد میں کرتے ہیں، اس کا انالیسس بعد میں کرتے ہیں، بلکہ اس کا پوسٹ مارٹم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ تقریباً میں نے 8 آدمیوں کا نام آپ کے لیے میں نے انتخاب کیا ان کا۔ ایک آدمی ہے ایہاب عمر، یہ گلف البریطانیہ کتاب کا نام ہے، یہ عرب ہے، اور صوفی صاحب ہیں، یہ بہت بڑی دعوت کے، بہت بڑی ایک ادارے کے یہ سربراہ ہیں، کاتب ہیں، صحافی ہیں، اور شؤون تاریخیہ اور سیاسیہ کے اندر کے ایکسپرٹ ہیں۔ ایہاب عمر، وہ بھی اس کتاب سے متاثر ہوئے۔ اور محمد سعید رمضان البوطی سے متاثر ہوئے، شافی ہیں، شام کے رہنے والے، فوت ہو گیا، اللہ ان کو بخشے۔ تیسرے آدمی ہیں سامی قاسم الملیجی، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے الوہابیہ۔
اور چوتھے آدمی ہیں یوسف عبدالقدیم یوسف زلوم، یہ فلسطینی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کیف حدمت الخلافہ۔ اور پانچویں آدمی ہیں ڈاکٹر احمد شوقی الفنجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے جاسوس بریطانی ینشر الوہابیہ۔ اور اس طرح عبدالحلیم العظمی، یہ حسینی ہیں، صوفی ہیں، شیعہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، یہ امین العام ہے صوفیوں کے، پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا۔ ڈاکٹر حمزہ الکنانی ہے، الفجر الصادق یعنی صبح صادق کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح عباس الجراری ہے، مراکش سے رہنے والے ہیں، رباط میں پیدا ہوئے تھے، یہ مراکش کے ہیں جہاں پر وہ خارجی فرقہ پیدا ہوا تھا اور جن کے لیے وہابیت ان کا نام تھا اور اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ چلیے ان 8 میں سے 4 آدمیوں کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، وہ اس لحاظ سے وہ ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا، یہ جو الفاظ استعمال کیا ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کو لینے کے بعد، پہلا آدمی ہے محمد سعید رمضان البوتی جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ عن الدعوۃ سلفیہ، دعویٰ سلفیہ کے بارے میں، سلفی دعوت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ تو انہوں نے کہا یہ جو وہابی تحریک ہے اس کو برطانیہ نے قائم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیکچر میں نے حال ہی میں سنا ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، وہ 7 پلرز جو لکھے ہیں نا وزڈم کے لارنس آف عربیہ نے، اس کے بارے میں پوچھا کہ تو انہوں نے کہا 3 پودے لگائے ہیں برطانیہ نے، ایک انڈیا میں لگایا تھا مرزا غلام احمد کا، دوسرا مصر میں لگایا تھا بہائیہ کا، بہاؤالدین کا البہائیہ فرقہ ہوا، تیسرا جزیرہ عربیہ کے عین وسط میں نجد میں محمد ابن عبد الوہاب کا لگایا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے کس بات پر انحصار کر رہے ہیں؟ ان کا انحصار بھی، اتنے بڑے عالم کا انحصار بھی اسی کتاب پر ہے، ہیمفرے کے اعترافات، جو فرضی آدمی ہیں، جو کہانی ہے ایک، ہاں، جو قم میں شائع ہوتی ہے کتاب، وہاں پرنٹ ہوتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، پہلے بھی نکلتی رہی اور سفارت خانوں سے تقسیم ہوتی رہی۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، اس سے آپ متاثر بھی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا، ایک اسٹوڈنٹ نے کتاب لا کر، شام میں وہ اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا، اس نے کتاب لا کر ان کو دی اور پوچھا اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہیمفر کون ہے؟ انہوں نے کہا ہو بیٹا جی، وہ میں بھی 200-300 سال کی تاریخ چھان ماری ہے میں نے، اس نام کا بندہ کوئی موجود ہی نہیں، اور حقیقت حال بھی ایسا ہی ہے۔ اچھی، چلیے دوسرا آدمی جو ہے نا سامی قاسم الملیجی، اس نے یہ کہا ہے کہ ان الوہابیۃ صنیعۃ المخابرات البریطانیہ، ماشاءاللہ، یہ مخابرات برطانیہ یعنی SIS سیکرٹ انٹیلیجنس سروس، جس کو عام طور پر MI6، کوئی 7 بھی ہے، ایک 5 بھی ہے، MI6 کے بارے میں نام جو بڑا مشہور ہے، یہ اس نے یہ پودا لگایا یہاں پر، یہ ان کا یہ پروڈکٹ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ صاحب جو ہیں یہ برطانوی انٹیلیجنس کے بارے میں پتہ نہیں ان کو علم تھا یا نہیں تھا، لیکن بہت بڑے عالم ہیں، کتاب ہے ان کی، اس کا کتاب کا نام ہی ہے الوہابیہ، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا آدمی ہے جس کا ریفرنس میں دینا چاہ رہا ہوں، وہ اس کا نام ہے احمد شوقی الفنجری، یہ تراث الاسلامی، یہ مصری ہیں اور تراث الاسلامی کے یہ دعات میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے جاسوس بریطانی ینشر الوہابیہ، کہتے ہیں کہ برطانوی جو ہے نا جاسوس، اس سے مراد ہیمفر ہے یا اس سے مراد محمد بن عبد الوہاب ہے، کہتے ہیں وہ وہابیت کو پھیلا رہے ہیں، سلفیت کا درس دے رہے ہیں میاں، وہابیت نہیں ہے۔ اور آخری آدمی اس سلسلے میں وہ یہ ہے عبدالحلیم اعظمی حسینی، یہ صوفی ہیں، یہ تو کمال کر دی اس نے، یہ تو آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ کس قسم کی اپیل کرتے ہیں؟ اپیل کی، اور یا امت الاسلام انقذوا کتاب اللہ من تحریف الوہابیہ، لوگو، امت والو، اللہ اللہ، بچاؤ دین کو، بچا لو، انقذوا یا امت الاسلام انقذوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بچاؤ۔ یہ کون ہے جو خود کتاب کی تحریف کرتے ہیں؟ اور کن سے بچانا ہے؟ تحریف الوہابیہ، وہابی قرآن پاک کو چینج کر رہے ہیں۔ ارے کچھ نہ، اللہ کا خوف کرو، عقل کے ناخن لو، کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو، دیکھو تو صحیح، کتاب قرآن مجید اب بھی موجود ہے، اور ملک فہد پرنٹنگ پریس سے چھپنے کے بعد ڈیفرنٹ لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اب بھی شرم نہیں آتی؟
تحقیق کر لو بھائی، کہاں تبدیلی کی ہے، کون سی آیت نکالی ہے، کون سی آیت کا اضافہ کیا ہے، کون سی صورت نکال دی ہے، کس صورت کو بڑھا دیا گیا ہے، کہاں ہے وہ قرآن پاک جو اس تحریک سلفی تحریک کے بنانے والوں نے اور چلانے والوں نے اور ان کے ماننے والوں نے اس قرآن کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جانے کے بغیر، انشاءاللہ وقت ملتا رہا تو گزارشات چلتی رہیں گی۔ اس کتاب میں جو حقیقت حال وہ یہ ہے کہ ہیمفر کہتا ہے کہ مجھے اور 9 آدمیوں کو، اس کتاب کا میں ایک دو جگہ سے ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا، پڑھ کے سنا دوں گا، چلیے پہلے ہی سن لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ اوفدتنی وزارت المستعمرات، اوفدتنی وزارت المستعمرات یعنی البریطانیہ عام 1710 الی کل من مصر، العراق، طہران، الحجاز، الاستانہ لأجمع المعلومات الكافية التي تعزز سبل تمزيقنا للمسلمين ونشر السيطرة على بلاد الاسلام۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں 1710 کو مجھے ڈیپیوٹ کیا، مجھے وفد یعنی موفد کہتے ہیں عربی میں، نمائندہ بنا کر بھیجا، ایجنٹ بنا کر بھیجا، یعنی ایک آدمی انہوں نے ایک متعین کیا مجھے بھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 آدمی اور تھے ان کو بھی انہوں نے ٹرین کیا، اور ہم نے انٹیلیجنس کے ان کے ادارے کے اندر خوب ٹریننگ لی، عربی زبان سیکھی، قرآن پاک کی زبان سیکھی، عربوں کی زبان سیکھی، اور مختلف زبانیں سیکھنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھے ہیں 1710 میں۔ اور وزارہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وزارت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، وزارت المستعمرات وہ تو برطانوی برٹش امپائر تو اتنی وسیع تھی، اتنی طاقتور تھی اس موقع پر کہ اس میں تو سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا 1710 میں، اور اس کو خطہ دیا تھا، وہ خطہ السداسیہ، یعنی ایک پلان لے کے آیا تھا جو 6 پوائنٹ پلان اور ایک ایجنڈا، 6 پوائنٹ ایجنڈا لے کر وہاں سے چلا ہے، کہاں سے؟ برطانیہ سے۔ وقت کو لگایا کچھ 6 مہینے، استانہ آیا ہے ترکی، وہاں پر رہا ہے 2 سال، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر مجھے انہوں نے حکم دیا کہ جو آپ نے رپورٹ ابھی تک تیار کی ہے وہ واپس ہمیں دے دیں۔ وہ واپس دینے کے لیے پھر واپس چلا گیا ہے، کہاں؟ برطانیہ۔ 6 مہینے کے بعد پھر واپس آیا ہے، پھر استانہ آیا ہے، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر بصرہ گیا ہے۔ بصرہ جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نوجوان ملا، میں ایک دکان پہ گیا، وہاں پر ایک بہت بڑا نوجوان، بڑا چھوٹی سی عمر کا ایک نوجوان تھا اور بڑا ہی محنتی تھا، اور اس کو عربی زبان آتی تھی، ترکی زبان آتی تھی، فارسی زبان بولتا تھا، 3 زبانیں بولتا تھا، مجھے بڑا پسند آیا، میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ آئیے ذرا اس کا تیا پانچا کرتے ہیں، اور پہلے یہ بات یہ سن لیں کہ اس کتاب کی جو میں نے آپ کو اس صفحہ نمبر 12 سے میں نے آپ کو حوالہ دیا اس کتاب کا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کا جو 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ کیا ہے؟ پہلا ایجنڈا اس نے کہا کہ بندہ ہمیں مل گیا ہے، جیسا کہ علامہ بوطی جو فوت ہو گئے، اللہ ان کو بخشے بھائی، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں 7 پلرز تو آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ برطانیہ نے یہ کتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ عرب کے دل کے اندر، عربوں کے بالکل جزیرہ عربیہ کو وسط کے اندر یہ پودا انہوں نے لگایا ہے اور وہابیت کا آغاز کیا ہے۔ 6 پوائنٹ ایجنڈے کے اندر کیا چیز ہے جو یہ جو ہیمفر لے کے آیا فرضی آدمی؟ پہلی بات یہ ہے تکفیر الناس، لوگوں کو کافر قرار دینے کا فتویٰ، لوگوں کو کافر بنایا جائے اور ان کے خلاف جنگ کی جائے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، قتل و غارت کی جائے۔ یہ پہلا ایجنڈا، اس کی ایجنڈے کی پہلی شق کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا ہے ہدم الکعبہ، اس کتاب میں درج ہے، اس کا یہ ایجنڈا، کعبے کو گرا دیا جائے۔ اور تیسرا ہے خلیفہ جو تھا عثمانی، اس کو تخت سے اتار دیا جائے۔ اور چوتھا ہدم القباب، یہ جو قبے ہیں ان کو گرا دیا جائے۔ اور 5واں ٹیررزم کو رواج دیا جائے، دہشت پھیلائی جائے۔ اور چھٹا ہے کہ قرآن پاک کو تبدیل کر دیا جائے۔ محمد ابن عبد الوہاب نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بیت اللہ کو گرایا جائے۔ باقی دوستو بڑے ہی اعتراضات ہیں محمد بن عبد الوہاب پر، پڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، اور بیت اللہ کا اگر مجھے موقع مل گیا تو پھر میں اس کا جو سونے کا اس وقت جو لگا ہوا ہے نا وہ پرنالا، اس کو میں لکڑی کا بنا دوں گا اور فلاں کام کر دوں گا۔
بیت اللہ کے بارے میں اور یہاں مدینہ منورہ میں گنبد گرا دوں گا، اتنے الزامات ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو چلیے ابھی ہماری جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے یہ ہیمفر کی کتاب، وہ کیا اس کا نام ہے، مذکرات یا مذکرات مسٹر ہیمفر، برطانوی جو جاسوس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو بھئی اتنی طاقت نہیں ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسا کرو کہ برطانیہ کو کہو کہ ایک فوج تیار کرے اور مجھے سپورٹ کیا جائے اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر جناب برطانیہ سے ہمیں جواب آیا، ہمیں پاور تھی بات کرنے کی اور مجھے اختیار تھا فیصلے کرنے کا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اس وقت برطانیہ کے پاس ایسی پوزیشن نہیں ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پیسہ دیا گیا، مختلف ملکوں میں بھیجا گیا، مجھے یہاں بھیجا گیا جو ہم نے ٹرینڈ کیے تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے مشن پر نکل آئے ہیں۔ تو اگر اس کو پیسہ بھی دیا، اسے نام بھی دیے، محمد بن عبد الوہاب کا نام بھی دیا، باقی لیڈرز کے نام دیے، جو امراء تھے نا، بستیوں کے جو حکمران تھے ان کے بھی نام دیے، بڑا لمبا منصوبہ لے کے آیا تھا۔ تو آئیے دوستو، اب ہم ان مذکرات یا اس کتاب کی جھوٹ کا جو پلندہ ہے، جو فیک ہے، اس کی دلائل رد کرنے کے لیے، آپ کا ذہن روشن کرنے کے لیے، آپ کے ذہن کو بالکل صاف واضح کرنے کے لیے میں پہلی بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1، پہلا نمبر، یہ ہیمفر برطانوی، عیسائی، نصرانی، انگریز ہے، بقول ان کے کتاب لکھنے والے کے بقول یہ انگریز ہے، انگریزی دان ہے۔ اس کی ڈائری عربی میں ہے، اس کی ڈائری فارسی میں تھی، اس کی ڈائری اردو میں تھی، کس زبان میں تھی؟ وہ جو ڈائری لکھتا تھا، اگر وہ تھا تو وہ انگلش میں تھا، تو وہ انگلش کی اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو وثائق ہیں، اس کے جو ڈائریوں بندہ جو لکھتا تھا، اپنی زندگی کے حالات لکھتا ہے یا حالات لکھتا ہے، اگر وہ جاسوس ہے۔ اور جاسوس کے بارے میں بڑی حیرانگی والی بات ہے، رات ہی میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جواسیس جو ہیں، ٹاپ 10 جاسوس برطانیہ کے جو سپائز تھے، اور ان کے اندر میں نے دیکھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو یہ کم فلبی کا نام ملتا ہے، ڈینیل کا نام ملتا ہے، جان کا نام ملتا ہے، نور عنایت خان، پتہ نہیں وہ انڈیا کا تھا کہ پاکستان کا تھا، پاکستان تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا، تو اس وقت ڈونلڈ میکلن کا نام ملتا ہے، اس گدھے کا نام نہیں ملتا، اس بڑی سرکار کا نام نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ بھی 4 لوگ ایسے ہیں ان کے برطانیہ کے جاسوسوں کے جو بڑے ہی زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے برگس ہے اور کم فلبی ہے اور ڈونلڈ میکلن ہے اور ایک ہے اینتھونی بلنٹ۔ ان کے علاوہ اس کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ اور محققین محمد السعیدی اور محمد بن ابراہیم السعیدی جو جامعہ ام القرا کے اسکالر ہیں اور وہ پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے جا کر وہاں پر تحقیق کی ہے۔ اس طرح عبداللہ عساکر نے تحقیق کی ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں نے تحقیق کی ہے، بڑی تحقیق کے بعد چھان پھٹک مارا ہے، چھان پھٹک کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس نام کا بندہ کوئی دنیا میں موجود ہی نہیں، نہ برٹش کی لٹریچر میں، نہ ان کے ریکارڈ میں، اور نہ ہی فرانس کے ریکارڈ میں، اور نہ ہی یورپ کسی ملک کے ریکارڈ کے اندر، نہ ہی انڈین جو اس وقت تجارتی کمپنی تھی برطانیہ کی ہندوستان کے اندر، نہ ہی وہاں پر کسی قسم کا ذکر ہے۔ ہاں 1772 میں انہوں نے ایک مدیر بنایا تھا، ایک آدمی کو ڈپیوٹ کیا تھا جو اپنی کالونی کے لیے وہ انڈیا بھیجا تھا 1772 میں، یعنی اس آدمی کے دعوے کے 62 سال بعد۔ کتنا عرصہ ہے اس کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے، ایک ایک کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ انگریز ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے اس ریکارڈ، یہ جو اس کے جو مذکرات لکھے ہیں، یہ جو اس کی ڈائری کے ڈاکیومنٹس ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ہے تو پھر مؤلف کا نام ہونا چاہیے تھا، مؤلف کتاب لکھنے والے کا نام موجود نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے ٹرانسلیشن کی، ابھی میں نے آپ کو جو سکرین پہ بات یہ دکھایا ہے، ٹائٹل کتاب کا جو قوم سے چھپی ہے، اللہ شیراز کے پاس ہی اس کا کھوج نکلتا ہے جب اگر آپ تحقیق کرتے چلے جائیں تو مترجم کا نام لکھا ڈاکٹر فضیلت الشیخ ڈاکٹر جیم خا۔ کون ہے وہ؟ ہمت کرے سامنے آئے جس نے عربی میں لکھا ہے، اصل میں مؤلف ہی وہی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ برٹش امپائر کی حکومت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بہت بڑی اس وقت تھی، لا تغیب عنہا الشمس، اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی سورج دن رات 24 گھنٹے کے بعد غروب ہوتا تھا، چڑھتا بھی تھا نکلتا بھی تھا۔ ابھی تو نئے کام شروع کر رہا تھا، 1710 کہاں،
اس تجارتی کمپنی چھوٹی سی ایک بھیجی اس نے وہاں پر، تو اس وقت باقی ممالک جو اس نے بعد میں مصر کو فتح کیا، ایران کو، عراق کو، اور اس کے بعد کوشش کی ہے اس کو لینے کے لیے باقی ملکوں کو، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ برٹش امپائر اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا اتنا بڑا جس کو امپائر کہا جائے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے جو عربی عبارت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے میں نے سنائی ہے، وہ کہتا ہے کہ 1710 کی بات ہے، اور 1772 تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی ان کے مفت کا، کسی اس کے ایجنٹ کا جس کو انہوں نے باؤنڈ کیا ہو اور باہر بھیجا ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے 1713 میں، کیونکہ اس نے اس کو باؤنڈ ڈیپیوٹ کب کیا گیا تھا؟ 1710 میں۔ یہ یاد رکھیں، یہ اپنا تاریخ یاد رکھیں، 1710 میں۔ وہ کہتا ہے 1710 میں مجھے بھیجا گیا، میں کہاں آیا؟ استانہ، ترکی، استنبول۔ یہاں آیا، 2 سال رہا، یہاں رہا تو کتنے ہو گئے؟ 2 سال، 1712۔ پھر کہتا ہے میں واپس چلا گیا برطانیہ، وہاں پر 6 مہینے رہا، پھر واپس آیا، 6 مہینے اور ہو گئے۔ پھر کہتا ہے کہ 6 مہینے پھر یہاں میں استانہ میں آ کر رہا، کتنا ہو گیا؟ 1 سال۔ 6 مہینے کے بعد کہتا ہے بصرہ چلا گیا، کتنا ہو گیا؟ 1 سال پورا، 12 اور 1 13۔ 1713 میں ملاقات اس کی ہوتی ہے بقول ہمفر کے کہاں؟ بصرہ میں، محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ۔ وہاں دوستی میں بڑی گانٹتا ہے، اور دوستی کہتا ہے کہ وہاں ایک آدمی تھا عبد الرضا، اس کے ساتھ دوستی تھی، اور دونوں جناب، وہ ایک شیعہ تھا اور یہ وہابی تھا، دونوں محبت اور پیار سے رہتے تھے، کسی کے اندر کوئی تعصب کی بات نہیں تھی، اور یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ تو دوستو، محمد ابن عبد الوہاب 1115 ہجری میں 1703 میں بڑی تحقیق کے بعد 1703 میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بندہ اگر 1713 میں ملاقات کر رہا ہے تو اس وقت اس کی عمر اس لڑکے کی کتنی ہوگی؟ 10 سال۔ گویا ہیمفر مل رہا ہے کس کو؟ مؤلف کو یہ تاریخوں کا خیال نہیں رہا، اور وہ مکھی پہ مکھی مارتا چلا گیا، جو اس کے سامنے آیا، جو شیطان نے اس کو سمجھایا وہ لکھتا چلا گیا۔ تو گویا 10 سال کے لڑکے کے سامنے اتنا بڑا پلان رکھا جا رہا ہے، اور وہ منصوبے کی تکمیل کے لیے ہاں میں ہاں میں لا رہا ہے۔ اور پھر اس نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا، الزام لگایا کہ جہاد فرض نہیں ہے، متع جائز ہے، شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے، تقیہ وہ کرتے تھے، اور ائمہ کو گالیاں دیتے تھے، اور ائمہ کو بالکل کوئی اس کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں اس نے کیا کہی ہیں؟ اس کتاب کے اندر درج کر دی ہیں۔ تو میں بس اتنا ہی عرض کروں گا آخر میں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ جب میں اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں بہت کچھ لے کے آتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور لمبی اگر ریکارڈنگ ہوگی ممکن ہے ان باتوں کو سننے کے لیے دوستوں کو دقت بھی ہوگی، لہٰذا وہ باتیں جو بہت ہی زیادہ مجبوری کی تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ان باتوں پہ ذرا غور کیجئے۔ بندہ فرضی ہے، کتاب فرضی ہے، کسی انگریزی نے لکھی، کسی ہندو نے لکھی، کسی یہودی نے نہیں لکھی، یہ لکھی ہوئی ہے کسی رافضی کی، اور جرت اتنی نہیں ہے کہ لکھنے کے بعد اپنا نام لکھ دیتے، اور جرت اتنی نہیں ہے کہ اگر ٹرانسلیشن کروا دی ہے، یا ٹرانسلیشن کیا کروائی ہے، عربی کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کی بنیاد پر یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے جن اسکالرس کا میں نے نام لیا ہے، ان اسکالرس کے پاس کیا رہا تحقیق کا دائرہ ان کے پاس، کہ وہ اس کے بنیاد اسی کتاب کو بنا رہے ہیں جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جھوٹی کتاب، جھوٹا آدمی، فرضی آدمی۔ تو میں اسی بات پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، واجعلنا یا اللہ اللہم ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی، میرے دوست جن کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور جن کو یہ صحیح راستے کو سے بھٹکا دیا گیا ہے، اور اس کو وہ اس کی ایتھینٹسٹی کو یقین کر بیٹھے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ہیمفرے کے اعترافات کو صحیح کتاب سمجھتے ہیں، صحیح آدمی سمجھتے ہیں، یہ کوئی جاسوس نہیں ہے بھائی، یہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا ہو، تو یہ تو دعویٰ سلفیہ کا ہے۔ اور میں درمیان میں یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم سب سلفی ہیں بھائی، احناف سارے سلفی ہیں، مانیں یا نہ مانیں آپ۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلفی ہیں تو آپ کیوں سلفی نہیں ہیں؟
امام مالک سلفی ہیں، موالک سلفی کیوں نہیں ہیں؟ شوافع کیوں سلفی نہیں؟ جب کہ امام محمد بن ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سلفی ہیں، جب ابن حنبل سلفی ہیں، تو بھائی حنابلہ تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ تو آئیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ توحید، دعوت توحید دی ہے امام مجدد دعویٰ الاسلامیہ کو، محمد بن عبد الوہاب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو توفیق دی ہے وہ تو ہے ہی اتفاق کے لیے ہے، توحید کا تو نام ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف اگر سارے آ جاتے ہیں تو یہ تو توحید ہی توحید ہے، یہ تو اتفاق ہے، اس میں انتشار کی کوئی بات نہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔